ایک یہ بہن نے کویشچن کیا تھا کہ بھائی نے، یہ بہن نے کہ 4 تولہ سونا ہے میری والدہ کے پاس، اور انہوں نے یہ ارادہ تو کیا ہے کہ بیٹیوں کو آگے چل کر دے دوں گی، لیکن ابھی ان کی ملکیت میں ہے، تو ان پہ قربانی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ کیش وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں جس شخص میں 4 شرطیں جمع ہو جائیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ پہلا یہ کہ وہ مسلمان ہو، دوسرا بالغ ہو، تیسرا مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اور چوتھا مالک نصاب ہو۔ اور قربانی کے سلسلے میں مالک نصاب وہ ہے جس کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے۔ تو 4 تولہ سونا چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کافی زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی والدہ پر قربانی واجب ہوگی، انہیں کرنی ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر نے کہا کہ ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاؤ، مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں، ان چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہے کہ ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاؤ، اس میں ذرا شوہر سے معلوم کر لیجئے گا کہ اگر انہوں نے خدا نخواستہ طلاق کی نیت سے کہا تھا تو پھر تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ اتنا سخت نہیں ہے جملہ، اس میں ضرورت نہیں، لیکن پہلے والے جملے کے اندر تھوڑا سا احتیاط اختیار کرتے ہوئے شوہر سے پوچھ لیں، اور قسم کے ساتھ اگر وہ قسم کھا کر انکار کر دیں کہ میری اس سے کوئی طلاق کی نیت نہیں تھی، تو طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے یوں کہہ دیا کہ نوح علیہ السلام دوسرے نبی ہیں، غالباً نمبر کے حساب سے کہ آدم علیہ السلام پہلے ہیں، نوح علیہ السلام ان کے بعد ہیں۔ بعد میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے توبہ کر لی ہے، لیکن کیا تجدید ایمان اور تجدید نکاح وغیرہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ تجدید ایمان کرنا ہو، کیونکہ نوح علیہ السلام نبی تو ہیں، درمیان میں فاصلہ تھا، لیکن مطلب اگر کوئی کسی نے اس طرح کہہ دیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ دوسرے نبی سے کیا آپ کی خاص مراد تھی؟ اگر وہ خدا نخواستہ کوئی دوسری مراد ہو، یوں کہا کہ بھی یہ ہمارے نبی ہیں اور یہ دوسروں کے نبی ہیں، تو پھر تو نبوت کا انکار ہو جائے گا، پھر تو لازم بات ہے کہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور کچھ مقصود تھا تو اس کی گنجائش نکلے گی، اس میں صرف توبہ کر لینا بھی آپ کا کافی ہے، ضرورت اس کی بھی نہیں تھی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری دادی سیریس ہو گئی ہیں کسی علاقے میں، اور والد صاحب ان کے پاس چلے گئے ہیں، فاصلہ دور ہے، اب والدہ بھی جانا چاہتی ہیں لیکن کوئی محرم ساتھ جانے والا نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے ٹرین پہ چڑھا دیں، وہاں سے والد صاحب ان کو ریسیو کر لیں؟ دیکھیں، آپ کی والدہ کی ایج کیا ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ 70 سے ابو ہیں، دیکھنے میں بالکل جاذب نظر نہیں ہیں، اس عمر تک پہنچ چکی ہیں، تو اور کوئی ان کو سہارا دینے والا ہو، جیسے ساتھ کوئی محرم تو نہیں جا رہا لیکن ٹرین میں جیسے ریکویسٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا، اور واقعی وہ خیال کرنے والے ہیں تو وہ سفر کر سکتی ہیں، لیکن کم ایج کی جو عورت ہوتی ہیں وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے 3 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ یہاں تک سختی فرمائی ہے، تو اس لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا کوئی آپ کا ساتھ جائے، ان کو لے کر جائے اور وہاں پہنچا کر پھر آپ واپس آ جائیں، لیکن اکیلے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پہ جو جیسے حالات آج کل ہو رہے ہیں کہ اکیلی عورت کے ساتھ بڑے معاملات ہیں، اور خصوصاً جس ملک کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اور زیادہ احتیاط درکار ہے، تو بہرحال کچھ ساتھ ضرور جائے۔